یہ جو پالیسی اناؤنس کی ہے آج وزیر اعظم صاحب نے، اس کو آپ کیسا ریٹ کر رہے ہیں؟ اچھا جیسچر ہے ان مشکل حالات میں وزیر اعظم کی طرف سے، اور کیا اس سے مزدوروں کے مسائل حل ہو جائیں گے سر؟ دیکھیے، پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا، اگر میں لاک ڈاؤن کے بارے میں جلدی سے ایک کامنٹ کہہ دوں کہ ابھی تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، اور جو بھی گورنمنٹ ہے پروونشل، یہ لاک ڈاؤن امپوز کر نہیں سکتی. اس لیے نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن سکسیسفل ہونے کے لیے آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا. آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں کیپیسٹی کو ان کو آپ کھانا کھلائیں. آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کھانا ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یہ کہنا کہ لاک ڈاؤن آپ کریں گے، آپ کا لاک ڈاؤن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ جیسے بھی گھسا پٹا لاک ڈاؤن آپ کرتے ہیں ویسے کریں، مگر دعا کریں اور ایک ویکسین کے لیے ٹھہریں. میرے خیال میں یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن ٹھیک طریقے سے کر نہیں سکتے. کاش کہ ہمیں پہلے پتا چلتا کہ نہ یہ گورنمنٹ افورڈ کر سکتی ہے کھانا، نہ یہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتی ہے کھانا. یہ تو عمران خان صاحب نے پہلے ہی اپنے ایڈریس میں بتا دیا تھا ہلالی صاحب، انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم گھروں میں راشن پہنچا سکیں، ہم لاک ڈاؤن افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے اپنے بہت مسلسل بھی نہیں تو بالکل تو یہ کر رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں. یہ جو ٹائیگر فورس اور خدا جانے شیر یا بکری فورس یہ جو بنا رہے ہیں، یہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ ڈسٹریبیوشن کے لیے بنا رہے ہیں. کہا تو یہ گیا تھا، مگر وہ ایک آرگومنٹ ہے، میں اس پہ بعد میں آؤں گا. اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ آ جائیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون گھر بنائے گا جب گھر، دیکھیے کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہوتی ہے سیکلکل ہے. جب اکانومی اچھا کام کر رہی ہے تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھتا ہے، اس لیے گھر کے قیمتیں بڑھتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پروفٹ زیادہ ہو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی تباہ ہو گیا ہے اور پھر بھی آپ گھر بنائے، تو یہ گھر خریدے گا کون؟ نمبر ون. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بلیک منی ہے بلڈرز کے، آپ اس کو لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. بلیک منی $170 بلین ہے پاکستان کا، اور وہ چھپا ہوا ہے. ہاں، اس طریقے سے نکالیں. میں ہر پروگرام پہ کہتا ہوں ان کو آپ نکالنے دیں ایک دفعے، اس کے بعد اس کو آپ ٹیکس کر سکتے ہیں. مگر اب دیکھیے ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ بہتر یہ نہیں ہوتا اگر آپ نوکری دلانا چاہتے ہیں لوگوں کو تو آپ ایک ڈیفیسٹ کریں آپ کے بجٹ پہ 2%، اس کو مانیٹائز کریں اور اس کے تھرو پبلک ورکس پروگرامز پہ ڈیمز بنائیں. ڈیمز جو ہے وہ آپ کو بجلی بھی دے گا، پانی بھی دے گا اور مزدوری بھی دے گی. کیوں نہیں آپ وہ سب چیزیں کرتے؟ یہ کون سے گھر جا کے لوگ خریدیں گے اور کس قیمت پہ خریدیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. اچھا، ڈیم کے اوپر بھی ویسے میں نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا کہ اس کی انہوں نے زمین وغیرہ خرید لی، لیکن وہ ابھی دلی دورست والی سچویشن ہے. آپ کچھ کامنٹ کرنا پڑا. ہلالی صاحب نے جو باتیں کی ہیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہلالی صاحب ہمیشہ آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہلالی صاحب کیا کریں، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی سوچ ذرا ڈیفرنٹ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ شہروں کے لوگ کہاں بیچارے وہاں جائیں گے ڈیم پہ مزدوری کرنے؟ آپ کی حکومت کا حال یہ ہے کہ پلاننگ کرتے نہیں. پری پلاننگ ہونی چاہیے. جب آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اس کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ جی راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ نے ٹائیگر فورس بنانی ہے. مجھے میں آپ کو بڑا سادہ میکینزم دے دیتا ہوں. ہلالی صاحب، ہر گھر میں میٹر لگا ہوتا ہے بجلی کا، اس کے علاوہ گیس کے میٹر ہیں. آپ ان میٹر ریڈر سے یہ کام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو بلائیں. ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک بلڈنگ میں اگر 10 لوگ ہیں تو وہاں پہ 10 میٹر لگے ہوئے ہیں. ان کو ریڈنگ سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں رہنے والے کس نوعیت کے لوگ ہیں، ان کی زندگی کس طرح کی ہے، ان کی کمائی کتنی ہے. آپ ان کے ذریعے سے مدد لیں. اچھا، میں یہ ٹائیگر فورس پہ بات بالکل کرنی ہے. شاباش. میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. عمران بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم صحیح کہہ رہے ہو. آپ کہتے ہیں میٹر ریڈرز، میں کہتا ہوں وومن ہیلتھ ورکرز، میں کہتا ہوں ٹیچر، میں کہتا ہوں پولیو ورکرز، میں کہتا ہوں یونین کاؤنسل. ان کو ہر گلی میں جو رہتا ہے اور اس کا کیا حالت ہے وہ پتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. پتہ نہیں یہ کیوں یہ بکری فورس بنا. لیکن میٹر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے. اب سن لیں، اب جھگیوں میں بھی اکثر جھگیوں میں بھی بجلی ہوتی ہے. نمبر ایک بات ہے. اور جگہ جب نہیں ہوتی تو چلیں اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں ہے ان کا میکینزم تو آپ نے بنا لیا. دوسری ہلالی صاحب جو سب سے بڑی بات ہے کہ جھگیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں،
ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو دو دو تین تین جگہ سے مہیر حضرات سے راشن لے کے اپنی جھگیوں میں ڈمپ کر چکے ہیں. اصل تو بیچارہ مر رہا ہے سفید پوش, اصل بیچارہ وہ مر رہا ہے جو مانگتا نہیں ہے, جس نے مزدوری کرنی ہے, جو دہاڑی دار تھا, جس کا کام ہے, جس نے صبح کر کے شام کو اپنے بچے کے لیے پیسے لے کے جانے ہیں. اسے پتا کہ میں کماؤں گا تو رات کو میرے بچوں کے لیے روٹی جائے گی, دودھ جائے گا, دوائی جائے گی. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن لوگ تو اس کی خوش آئند کہہ رہے ہیں, آپ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ لال صاحب ایک منٹ, مجھے صرف یہ سنوا لینے دیجئے کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں پاکستان کی, اس کے اوپر کیا ری ایکشن دے رہے ہیں جو آج وزیر اعظم صاحب نے پالیسی اناؤنس کی ہے, یہ بھی دیکھ لیجئے, پھر اس پہ ذرا اور بات کرتے ہیں. فکس ٹیکس کا جو ہے وہ بات کی, آئی تھنک یہ بڑا انکریجنگ ہے. پھر اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا, یہ انکریجنگ ہے. یا جو چھوٹے لوگوں کے لیے ہاؤسنگ کے اندر انہوں نے ٹیکس کی مراد دی ہے کہ وہ 90% اس میں ٹیکس کنسیشن ہوگا, یہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ. پیکیج اٹ سیلف بہت اچھا ہے, لیکن جس وقت جب اس کا اعلان کیا جا رہا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے سامنے بہت بڑا سوالیہ مارک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری بحال ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی. جو غریب آدمی کے لیے اب مکان بنانے کی بات ہوئی ہے اس کو بھی بہت بڑا سپورٹ ملے گا. بھئی آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا پیکیج ہے. نہیں, یہ میں نے کب مخالفت کی؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ بہت اچھا پیکیج ہے. ہلالی صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے. نہیں, ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں ڈیم بنائیں, یہ کون خریدے گا؟ مسئلہ یہ ایل پلاننگ کا ہے. اچھا, جس طرح سے کرونا کے ایشو پہ حکومت نے ایل پلاننگ کی ہے, اسی طرح سے یہ دیکھیں اس کو آپ اس روزگار سے نتھی نہ کریں. یہ پلان ہونا چاہیے تھا, یہ اناؤنسمنٹ پہلے ہونی چاہیے تھی, اس سے آپ کی معیشت تو بہتر ہو سکتی ہے. نہیں, وہ جو دوسرا بزنس مین تھا وہ جو بول رہا تھا, جس کو آپ نے پتہ نہیں وہ کٹ گیا کیا ہوا, وہ جو بول رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا, وہ کہتا ہوگا کیسے؟ وہ بزنس مین نہیں تھے, وہ ڈاکٹر فاروق سلیم تھے, وہ ہاؤسنگ پرائسز. نہیں, وہ جو دوسرا آدمی بول رہا تھا, اگر ایکسپرٹ تھا تو آپ نے اس کا بڑا جلدی کاٹ دیا, بلکہ وہ صحیح بول رہا تھا, اس کو تو زیادہ کم بولنے دیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ گھر اس وقت بناتے ہیں جب اکانومی سٹرونگ ہے اور گھر کی قیمتیں بڑھتے ہیں. اب یہ جو گھر بنا رہے ہیں یہ کون خریدے گا ان کو آ کے؟ مزدور, فار گاڈ سیک, کون سا مزدور؟ اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ہمارے بزنس پریکٹسز, اب غریبوں کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیے میرے سامنے یہ واقعہ ہوا, میرے سامنے ایک آدمی گیا کہنے لگا 10 مزدوروں کو کھلا دیں جی, 250 تھا, بریانی اور رائتا تھا. فیز 2 میں اس نے 2500 جو بھی تھے دے دیا اس کو, اس آدمی نے تقسیم کر دیا. وہ جو ورکر تھا وہ واپس آ کے اس کو کہا تم 150 روپے کے لیے میرے سے یہ واپس خرید لو. وہ ریسٹورانٹ اونر نے واپس خرید لیا اسے 150, پھر 250 کے لیے پھر کسی اور کے تھرو بیچ دیا. یہ بھی ہو رہا ہے. ہلالی صاحب یہ وہی بات ہے, ہلالی صاحب یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو حقدار ہے اس کو نہیں مل رہا, جو مانگنے والا ہے وہ 2 3 جگہ سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اب اس میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ملاقات یہاں لاہور میں ہلالی صاحب ایک بندے سے ہوئی جن کا ایک چھوٹا سا یہاں گارڈن ٹاؤن میں مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے. انہوں نے مجھے کہا جی میرے ریسٹورنٹ پہ 40 لوگ کام کرتے ہیں. اب میں نے اس مہینے ان سے کہا 10 مارچ سے وہ بند ہے, میں نے ان سے کہا کہ اس مہینے میں آپ کی سیلری نہیں کاٹوں گا, آپ کو سیلری دوں گا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ میرا کام ہی بند رہے گا تو میں اگلے مہینے ان کو کہاں سے سیلری دوں گا؟